السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نوک جھونک۔ السلام علیکم، میں ہوں فیض اللہ خان۔ کتاب بہت پرانی انسان کی دوست، جب سے چیز لکھنی شروع کی گئی اس وقت سے کتاب وجود میں آئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کتاب چل رہی ہے۔ لیکن یہ کتاب لکھی کیوں جاتی ہے؟ اپنی شہرت کے لیے، لوگوں کی معلومات کے لیے، یا کسی خاص واقعات کو تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے؟ جی فیض، کیا کہتے ہیں آپ؟ کتاب کی ابتدا کیوں ہوئی؟ کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں یہ لکھی جانی شروع کی گئی؟ دیکھیے، کتاب تو کسی بھی معاشرے میں شعور کی بلندی میں بڑا اہم کردار ہے اس کا۔ تعلیم و تربیت، کتاب سے اگر محبت ہے، کتاب پڑھنے والے ہیں تو وہ معاشرہ درست سمت پر چلنے لگتا ہے، اس کی راہ متعین ہو جاتی ہے، وہاں موجود لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں۔ اگر کتاب سے محبت ہے تو یقینی طور پر پھر وہ بہت سارے معاملات کو ایک الگ تناظر میں دیکھنے، سمجھنے، پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو کتاب کی تو اہمیت بالکل ہے، انکار اس سے بالکل نہیں ہے۔ اور اس گئے گزرے دور میں بھی، جہاں بالخصوص اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں، پاکستان کی اگر ہم بات کریں، یہاں تو کتابوں سے محبت کم ضرور ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ یورپ اور امریکہ کی طرف جائیں، وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور ٹیکنالوجی بھی وہاں آ چکی ہے، لیکن وہاں کتاب کی محبت جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ کتاب شاید اب ہاتھ سے نکل کر اسکرین پر منتقل ہو گئی ہے، لیکن بہرحال ایک وہ موجود ہے۔ ہمارے یہاں کمی ضرور ہے لیکن بہرحال ایک سلسلہ موجود ہے اور بہت سارے لوگ اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کتاب یعنی کہ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کتاب بھی کسی معاشرے یا لوگوں کے ذہنوں کو ایک سمت دینے کے لیے اچھی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ لیکن بہت ساری کتابیں ہمارا جو موضوع جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کتاب کیوں لکھی جائے؟ دیکھیے، کتاب کیوں لکھی جائے یہ اچھا سوال ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کو تو کتاب لکھنی بھی نہیں چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ بہت ساری کتابیں صرف ذاتی نمود و نمائش کے لیے، جس طرح کالمز لکھوائے جاتے ہیں اخبارات میں، اسی طرح سے کتاب ہوتی ہے۔ وہ ایک بس کتاب برائے کتاب یا کالم برائے کالم ہوتا ہے۔ تو پڑھنا زیادہ لوگوں کو چاہیے، لکھنا کم لوگوں کو چاہیے۔ تو اور لکھنا انہی کو چاہیے جو لکھنا جانتے ہیں یا جن کا یہ میدان ہے، یا پھر وہ لوگ لکھ سکتے ہیں جن کے ساتھ کوئی ایک حادثاتی اتفاقی طور پر کوئی ایسی چیز یا معاملہ ہو جائے، ان کو لکھنا پڑے۔ یعنی میں یہاں اپنی مثال دوں گا، میں نے جو کتاب لکھی تو اس کا تعلق بھی ایسی واقعات اور حادثات سے تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ کتاب لکھی گئی، ورنہ میں خود کو تو بالکل اس قابل نہیں سمجھتا کہ مجھے بھی لکھنی چاہیے تھی کتاب۔ تو یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ اور پڑھے لکھے لوگ، آپ نے جو اپنی کتاب لکھی، ناظرین میں دکھاؤں، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ڈیورنٹ لائن کا قیدی۔ جس دن سے یہ کتاب آئی ہے ہر روز اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پڑھنے میں آ رہا ہے سامنے۔ اور میرے اپنا جو تجربہ ہے وہ یہ کہ اب سے چند ماہ کے اندر میں نے بہت ساری کتابوں کی رونمائی دیکھی اور بہت ساری کتابوں کا تعارف مجھے حاصل ہوا۔ لیکن یہ کہ فیس بک یا سوشل میڈیا کے اوپر اس کتاب پر اتنی بحث نہیں کی گئی جتنی زیادہ بحث ڈیورنٹ لینڈ کے قیدی پہ کی گئی۔ یہ واقعات کا سلسلے کی ایک کتاب ہے جو طورخم بارڈر سے شروع ہو کر طورخم بارڈر پہ ہی ختم ہوتی ہے، اور اس میں فیض اللہ نے اپنے واقعات اور حالات لکھے ہیں۔ تو یہ تو ایک خاص تناظر کے اندر ایک خاص ہمارے جغرافیائی اور سیاسی حالات کے تحت جو یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ لیکن باقی کتابیں جو ہے بہت سارے لوگ لکھتے ہیں فیض کہ شاعری کرتے ہیں، شاعری لکھتے ہیں، نظم لکھتے ہیں، نثر لکھتے ہیں، لیکن وہ کتاب آتی ہے، چھپتی ہے، ایک تقریب ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کتاب گم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس کتاب کو زندہ رکھنے کے لیے اس میں کیا ڈالا ہے؟ دیکھیں، موضوع کے اعتبار سے یقینی طور پر یہ قید اور جیل اور زندہ، یہ کچھ اس طرح کے موضوعات ہوتے ہیں کہ اس میں فطری طور پر ہر انسان دلچسپی رکھتا ہے۔ اس میں کچھ ایڈونچرزم ہوتا ہے اور کچھ ایسے۔ پھر میرا معاملہ یہ رہا کہ چونکہ میڈیا میں اس کی عالمی اور مقامی سطح پر بڑی پذیرائی ہوئی میرے معاملے کی، وہ سامنے آیا، تو اس سے ایک لوگوں کے ذہن میں ایک معاملہ بن چکا تھا۔ پھر دنیا گروپ جو ہے اس کے میگزین میں یہ قسط وار شائع ہوتی رہی، اور پھر یہ زیک بک ہے، ہمارے زاہد علی خان صاحب ہیں، انہوں نے اس کو شائع کیا۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات، خطے کے معاملات، ہندوستان کی موجودگی، یہاں پر موجود جہادی تنظیمیں، امریکہ کا کردار، تو وہ بہت ساری چیزیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک کمی شاید یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں اتنی بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے اور ہمارے یہاں اس حوالے سے کوئی مستند
کتابیں موجود نہیں ہیں. بہت کم کتابیں آپ کو ملیں گی, آپ شاید انگلیوں پر بھی شمار نہ کر سکیں, اتنی کم ہے. تو یہ ایک بڑا ایک گیپ ہے. اس گیپ کی طرف کسی نے بدقسمتی سے, ہمارے ہاں یعنی بڑے اچھے صحافی موجود ہیں, بہت سارے ہیں, سینئر لوگ ہیں, لیکن اس جانب ان کی شاید کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں رہی. اس کی وجہ یہ کہ الیکٹرانک میڈیا کا ایک فلو ہے, وہاں آپ نے پروگرام کر لیا, بات آئی, سنی گئی اور ختم ہو گئی. کوئی دستاویزی شکل میں کوئی بہت اچھی چیز اس طرح سے موجود نہیں ہے. تو اس تناظر میں شاید اس کو زیادہ پذیرائی مل گئی. پھر کتاب شائع ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر تو بحث و مباحثے ہوتے رہے. بی بی نے اس کو اٹھایا, اس کتاب کے بارے میں لکھا, پھر دی نیوز نے, اور نذیر ناجی صاحب نے کالم لکھ دیا ابھی, اور تو وہ ایک تسلسل کے ساتھ چلتا رہا. جو اس کتاب آپ نے کہا نا زندہ رہنے کا, زندہ شاید وہ تو میں نے آپ کو پس منظر بتا دیا کہ قید اور نہیں, ابھی تک تو یہ زندہ لگ رہی ہے کتاب کہ ہاں یہ ایک زندہ کتاب ہے جس نے لوگوں کو متاثر کیا ہے. آپ نے نذیر ناجی صاحب کا نام لیا, اور وہاں سے لے کر اگر ہم اوپر چلے جائیں یا نیچے چلیں تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو کتاب پڑھنا جانتا ہو یا کتاب پڑھنا چاہتا ہو اور اسے اس کتاب کا نام نہ پتہ ہو. ہو سکتا ہے اس نے کتاب نہ پڑھی ہو, لیکن اس نے کتاب کا نام ہر اس شخص تک پہنچا ہے جو کتب بینے کا رسیہ ہے یا شوقین ہے. دیکھیے اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگوں کی دلچسپی آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا, پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی اس میں 80 ڈگری اور 90 ڈگری کے متضاد نظریات و خیالات رکھنے والے لوگوں نے اس کو پڑھنے کے لیے مانگا یا خریدا انہوں نے. آپ منور حسن صاحب, انہوں نے خواہش ظاہر کی, دلچسپی ظاہر کی اس میں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب جو تو خیر اس خطے میں اس سیاست اس صحافت میں امام ہے وہ ان معاملات کے, انہوں نے خود کراچی آئے, مجھے فون کیا اور بلایا اور بڑی محبت سے پیش آئے, بڑا وقت دیا انہوں نے. ملالہ یوسف زئی نے یہ کتاب منگوائی. تو مطلب یعنی یہ تو آپ کو میں نے چند اس کی چیزیں بتائیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اگر ہم غلط نہیں ہیں, اور اگر میرا خیال ہے یعنی جو میری معلومات ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہو, شاید یہ پہلی اس طرح کی کتاب ہے کہ اس کو سوشل میڈیا نے اتنی پذیرائی دی, اس پر اتنی بحث و مباحثے ہوئے, اس پہ لوگوں نے کالمز لکھے, بلاگز لکھے. اور اس کے علاوہ جو ایک چیز یہ ہوئی کہ یہ کتاب اس کو آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ بمشکل یہ اس کو 1 مہینہ اور 3-4 دن ہوئے ہیں. یہ بھی بڑی اہم بات ہے, اور اس میں یہ تقریباً جو ہے نا ختم ہونے والی ہے, اب اس کا سٹاک کم رہ گیا ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ اچھا یہ بتائیے کتاب آپ نے مفت زیادہ دی ہے یا بکی زیادہ ہے؟ نہیں, یہ بکی ہے جی, بکی زیادہ ہے. بالکل. اصل میں آج کل کا جو بڑا ایک المیہ ہے کتاب لکھنے والے کا, جو سب سے بڑا المیہ ہے میرے خیال سے, اچھے سے اچھے رائٹرز کی بھی کتابیں جو ہیں وہ 25% سے زیادہ نہیں بک پاتی ہیں. اگر آپ نے 25% کو کراس کر لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی 100% کامیابی ہے, کیونکہ بڑے بڑے اچھے لکھاریوں کی کتابیں میں نے دیکھی ہے کہ وہ تقریبات میں اپنی کتابیں بانٹ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ کتاب جو اب تک تقریباً 70% سے زیادہ فروخت ہو چکی ہے. بہت بڑا یہ اس میں آپ جو وہ مارجن ہے نا جو دینے کا, دیکھیں کچھ ظاہر سی بات ہے, وہ آپ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ احباب, آپ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کو تو یہ تو نہیں بولیں گے سر یہ کتاب آپ 250 روپے دے دیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نہ, ان کے لیے دینا مسئلہ ہے, لیکن وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. دیکھیں کچھ لوگوں کو اس طرح دینا پڑتا ہے, کچھ آپ کے بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں اور وہ آپ کو نہیں وہ کرتے ہیں, اور کچھ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. مثلاً آپ کو میں بات بتاؤں, سوشل میڈیا پہ میرے پاس ایک ان باکس میسیج آیا, ایک صاحب نے, وہ 2 لائن کا میسیج تھا, اور وہ ایسا میسیج تھا کہ ہم نے کوئی بات نہیں کی اور ہم نے اٹھا کے ان کو کتاب بھیج دی. انہوں نے بولا میں غریب آدمی ہوں, میری 4000 تنخواہ ہے, میں کتاب سے محبت کرتا ہوں, آپ بتائیں مجھ جیسا آدمی کیا کرے. میں نے کہا آپ جیسا آدمی صبر کرے, اگلی 1 ہفتے کا کتاب آپ تک پہنچ جائے گی. تو وہ پھر انہوں نے تبصرہ بھی لکھا اس پہ. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کتاب شائع ہونے کے تقریباً اس کو پورے پاکستان سے آرڈرز آئے. پاکستان سے جن علاقوں سے چترال, گلگت سے لے کر تربت, گوادر, چمن, پشین, لورلائی, پشاور, چارسدہ, وزیرستان, بہاڑی, لیا, مطلب آپ حیدرآباد, یہ یعنی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ کتاب اپنے شائع ہونے کے 1 ہفتے کے بعد ان علاقوں میں پہنچ چکی تھی. بہت بڑی بات ہے. یعنی شائع ہونے کے اگلے 1 گھنٹے کے بعد یہ آرڈرز آ گئے تھے, اور اس کے 1 ہفتے کے بعد یعنی پوسٹل سروس کے ذریعے پہنچ چکی تھی. یعنی اتنی جلدی اس کتاب کا, دیکھیے اس سے پہلے تصور یہ تھا کتاب کا, جو بڑے بڑے کتب خانے ہوتے ہیں, جو پبلشرز حضرات ہوتے ہیں, کراچی ہے, اسلام آباد ہے, لاہور ہے,
اور اس میں جناب علی کی مخصوص مارکیٹس ہیں، اردو بازار ہے یا جس طرح سے لاہور میں، وہاں لوگ آئیں گے خریدیں گے. اور لیکن ایک چیز یہ یاد رہے کہ ایک بہت بڑی تعداد آپ کی ایسے شہروں میں رہتی ہیں جہاں اتنے بڑے کتب خانے نہیں ہیں، ان لوگوں کی رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کتاب وہاں تک بھی پہنچی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں کتاب سے محبت موجود ہے. اب آپ اس کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں، اس چیز کو کیسے برج کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ تسلسل سے چیزیں پہنچنا شروع ہو جائیں. یعنی یہی وجہ رہی کہ یہ کتاب جب نکلی، لوگوں نے پہلے مرحلے میں جس کو یہ کتاب پہنچتی چلی گئی، آپ یعنی یقین مانیے لوگوں کی بڑی محبت تھی. سوشل میڈیا پہ تصویر ہوتی تھی ہر آدمی اپنی کہ یہ کتاب جناب علی پہنچ گئی ہم تک، اب میں اس کو پڑھنا شروع کروں گا. اچھا، وہاں سے لوگ اس میں دلچسپی لیتے رہے. اور پھر ایک ہفتے کے بعد جنہوں نے ایک ہفتہ پہلے یہ تصاویر لگائی تھی کہ کتاب آ گئی ہے، ایک ہفتے کے بعد انہوں نے اس کتاب کے بارے میں تبصرے شروع کر دیے. آج سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ تبصرہ ہوتا ہے اخبار میں، ہو گیا کسی بھی بڑے اخبار میں، جنگ میں، جسارت میں، اور دنیا میں جناب علی ایک اس کی تقریب آ گئی، بات آ گئی، ختم ہو گئی. لیکن یہاں، اور وہ اس کا احوال لکھنے والا بھی کوئی صحافی ہوگا، کوئی ادیب ہوگا. لیکن یہاں معاملہ یہ رہا کہ ان لوگوں نے تو کیا، لکھا، یعنی اخبارات اور عالمی میڈیا نے یا مقامی میڈیا نے اس پہ لکھا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ ایک عام قاری، ایک عام پاکستانی جس تک یہ کتاب پہنچی، اس نے اس پہ نہ صرف تبصرے لکھے اپنے اور اس کو شیئر کیا، اور اس کے بعد لوگوں کی پیاس بڑھتی چلی گئی. یعنی میں آپ کو بات بتاؤں، میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، میرا ان باکس ابھی بھی بھرا ہوا ہے کہ کتاب کیسے ملے گی. تو یہ ایک پورا یعنی لوگوں کی دلچسپی ہے اس بات میں کہ وہ کس طرح سے اس کتاب تک پہنچ رہے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ چیز کم ضرور ہوئی ہے، لیکن اگر ایک اچھے طریقے سے مینیج کر کے کی جائے، دیکھیں ہمارے تو کوئی اتنے وسائل ہیں نہیں، زاہد علی خان صاحب اور میں نے مل کر جو ہم وہ چیزیں کر سکتے تھے. لیکن اگر کوئی منظم ادارہ آگے بڑھ کر آئندہ آنے والی جو لوگوں کی کتابیں ہیں اس کے لیے کوئی اچھا راستہ اختیار کرتا ہے. دیکھیں بات یہ کہ یہ تو اچھے راستے سے کی بات، آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ اصل میں چیز یہ کہ اگر اچھی چیز، جو چیز اچھی بنے گی وہ بکے گی، اس کی طلب بڑھے گی، لوگ مانگیں گے اس کو. آپ نے اس کتاب کو، میرا آپ سے سوال ایک یہ تھا کہ اس کتاب کی زندگی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کتاب کی کتنی لائف ہوگی؟ 50 سال ہوگی کہ 50 سال کے بعد اگر یہ کسی آدمی کے بعد ہاتھ یہ کتاب لگے اور وہ اس کو پڑھے تو اس کے لیے کچھ مواد آپ نے اس میں چھوڑا ہے؟ ہم اب کتاب تو لکھتے ہیں، ہر آدمی کتاب لکھتا ہے، لیکن علامہ اقبال کی لکھی ہوئی جو چیز ہے وہ صدیوں تک چلی، دوسرے لوگوں کی لکھی ہوئی چیز اس تک چلے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کی لائف کیا ہے؟ اس کی لائف جو ہے 25 سال ہے، 1 نسل ہے، 2 نسل ہے، 4 نسلیں ہیں. دیکھیے کہاں علامہ کہاں یہ تو آپ نے، وہ تو میں نے ان کی مشہوری کے حوالے سے ایک چیز کا جو ہے وہ حوالہ دیا ہے، ایک جو معاملہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو معاملہ ہے، آپ کے پڑوس میں جو اتنی بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے جس میں اتنے سارے ممالک موجود ہیں، اب آپ تاریخ کا یہ حصہ ہیں، یہ 10-15 سال آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. جو ستمبر 2001 سے ایک سلسلہ شروع ہوا، اس سے لے کر اب تک یہ آئندہ چند سالوں تک یہ ایک تاریخ کا ایک پیچ ہے. یہ 10-15 سال، 20 سال، 25 سال جب تک یہ سلسلہ رہے گا، تو یہ اس کے بارے میں آپ کو بہرحال کچھ معلومات فراہم کرتی ہیں جو ہمیں مل سکیں. وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے تو اپنے طور پہ مکمل دیانتداری سے جو لوگ ملے ان کی بنیاد پر یہ چیز لکھی ہے. تو یہ ایک ریفرنس کے طور پر طویل عرصے تک استعمال ہو سکتی ہے. یعنی آپ جب ان ایشوز پر بات کریں گے، ان معاملات کے اوپر، یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں، اس میں بہرحال یہ ان چیزوں کو سامنے ضرور لاتی ہے جو اس سے پہلے نظر انداز ہوتی رہی ہیں. تو آپ اس کے ریفرنس کو ایک طویل عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ایک ریفرنس کے طور پر وہ سارے واقعات جو میڈیا ان کو منظر عام پہ نہیں لاتا یا جس پر بہت لوگ شاید ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے، تو ان کی جانب اس میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ چیزیں اس میں موجود ہیں. تو ان معاملات سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ ہوں، اساتذہ ہوں، یا اگر وہ کوئی تحقیق کر رہے ہوں، تو بہرحال انہیں اس میں مدد مل سکتی ہے. اس میں چٹخارا کتنا ہے اصل میں؟ دیکھیں، سوانح عمری ہو یا سفر نامہ ہو یا جیم کاربیٹ کی جو ہے وہ شکاریات کی کہانی ہو، یا ایس پی جسیم خان کی جو ان کی شکار، انہوں نے بڑے بڑے شکار کھیلے جانوروں کے، تو اس کے حوالے سے وہ کتاب، اس میں ایک چٹخارا ملتا ہے، اس کے اندر ایک جو ہے ایک مزہ ملتا ہے، ایک ایڈونچر ملتا ہے. یہ بھی ایک کتاب ہے. اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس میں تاریخی حقائق زیادہ دیے ہیں، اس میں چٹخارا ہے، یا اس میں صرف واقعات کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے؟ ظاہر ہے واقعات تو کوئی بھی کتاب واقعات پہ جو مبنی ہوتی ہے وہ ہمیشہ شوق سے پڑھی جاتی ہے اور ہر آدمی اس کو پڑھتا ہے. تو اس کو آپ کس اس پہ سمجھیں گے کہ یہ کتاب جو ہے میری ایک تاریخی کتاب ہے، ایک چٹخارا کتاب ہے، یا ایک واقعات کی کتاب ہے؟ دیکھیے اس کی تو خیر ابتدائی بڑے ایڈونچر سے ہوتی ہے،
کہ جو ایک گرفتاری کا مرحلہ ہے اور جس میں روکا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو وہ تو ایڈونچر سے ہی اس کا سٹارٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں جیل ایک ایسی جگہ ہے، آپ جو زندگی عام بسر کرتے ہیں اس سے ایک بالکل مختلف جگہ ہے۔ وہاں لوگوں کی نفسیات الگ ہوتی ہے، وہاں کے معمولات الگ ہوتے ہیں، وہاں کے معاملات الگ ہوتے ہیں، وہاں کی باتیں الگ ہوتی ہیں، وہاں کا رہن سہن الگ ہوتا ہے، وہاں کی خوشیاں الگ ہوتی ہیں، وہاں کا دکھ الگ ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایک یکسر مختلف دنیا ہے۔ بس آپ میں اور باہر کے لوگوں میں اتنی چیز کامن ہے کہ آپ انسان ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد سوچنے کے زاویے بدل جاتے ہیں اور آپ ایک بالکل الگ طرح سے سوچتے ہیں۔ تو وہ انسان جو جیلوں میں موجود ہیں، میں ان کے جرم کی بات نہیں کرتا، ظاہر سی بات ہے گناہ گار بے گناہ اور اپنے جرم کی سزا ہی کاٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جس طرح سے سوچتے ہیں، وہ جو خیالات رکھتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں، اس کو اس میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیے ہم عام زندگی میں ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور پھر جب ہمیں ایسے مشکل حالات سے واسطہ پڑ جائے تو اس کے بعد انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ کس طرح سے رہتا ہے، وہ کھاتا کیسے، وہ پہنتا کیسے، وہ نہاتا کیسے، وہ واش روم کیسے جاتے ہیں۔ میں نے اتنی جزیات میں بھی اس میں گیا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو آپ نے چٹخارے کی بات کی، تو اس میں جیل میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بڑے دلچسپ واقعات ہیں، لطیف ہے۔ مطلب آپ اس کو سنجیدہ کتاب کو پڑھتے پڑھتے بے ساختہ ہنس پڑتے ہیں کہ یار یہ مطلب یعنی کیا آ گیا۔ یعنی ایک چھوٹا سا ایک واقعہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ایک وہیں قیدیوں نے مجھے بتایا کہ بھئی ایک پاکستانی قید ہو گیا تھا بارڈر عبور کرنے کے الزام میں، تو اس کو جب قاضی کے پاس پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا بھئی آپ کہاں کے ہو؟ اس نے بولا میں افغانستان کا ہوں۔ تو اس نے کہا افغانستان میں کہاں کے؟ تو قیدی نے بولا پشاور کا۔ تو اس نے بولا یار پشاور تو پاکستان میں۔ تو پاکستانی قیدی نے بولا آپ ہی لوگ کہتے ہیں اٹک تک افغانستان ہے۔ تو وہ مطلب یعنی اس طرح کے بہت سارے اس میں، یعنی ایک وہ قیدی تھا، وہ مطلب یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ اب وہ نہا کر آیا تو اس کے بال بہت سفید ہو رہے تھے، یعنی نوجوان تھا، تو اس سے باقیوں نے پوچھا اور ہاتھ میں اس کا وہ ڈینٹونک تھا منجن، تو اس سے پوچھا کیا کیا ہے؟ اس نے بولا بال دھوئیں۔ کیا اس سے دھوئیں؟ قیدیوں نے اس سے پوچھا۔ اس نے بولا بھائی ڈینٹونک سے جب دانت صاف ہو سکتے تو بال بھی صاف ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اسی طرح کا ایک اور یعنی میں واقعہ بتا دوں، وہ جب قیدی نئے نئے آتے ہیں تو پرانے قیدی تو بیچارے ہر وقت ہی نمازوں کے بعد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، دعاؤں کا بڑا اس میں ایک وہ ہے، اور وہ بھی ایک پڑھنے کی چیز ہے۔ تو مولوی صاحب دعائیں کر رہے تھے عربی میں۔ آپ یقین مانیے قیدی جس کو شاید ایک آدھ دن ہوا تو وہ باقاعدہ کھڑا ہو گیا، وہ پشتوں میں دعا کر رہے تھے امام صاحب، تو کھڑا ہو گیا۔ اس نے بولا مولوی صاحب عربی میں دعائیں مانگے، وہ زیادہ جلدی قبول ہوں گی۔ تو مطلب یہ دعا کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، یہ ایک انسانی رویہ یا نفسیات کا ذکر ہے۔ پھر اس میں مشکل چیزیں بھی ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا ہے، تو وہ مطلب یعنی اس میں رونا بھی ہے، ہنسنا بھی ہے، اور بالکل انسانی جذبات کی عکاسی آپ نے اچھے طریقے سے کی ہے۔ ہیومن ٹچ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کتاب کے اندر یا کسی بھی کہانی کے اندر یا کسی مضمون کے اندر یا کسی ٹی وی پروگرام کوئی بھی چیز ہو، اس میں ہیومن ٹچ ہوتا ہے تو وہ ضرور لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور اس کا اپنے جو لوگ اس کو اس میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اخذ بھی کرتے ہیں کہ یار دیکھو ہم مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی جس نے کبھی جیل نہیں دیکھی اندر سے، اور وہ سوچتا ہے کہ اچھا قیدیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، قیدی اس طرح سوتے ہیں، قیدی اس طرح جاگتے ہیں، تو اس کی ایک معلومات میں اضافہ ہے، دوسرے اس کے لیے مقام شکر ہے کہ وہ کبھی جیل نہیں گیا۔ تو یہ جو چیز ہے کوئی اتفاقاً جائے، کردہ گناہ کا جائے، نہ کردہ گناہ کا جائے، دنیا بھر کی جیلوں میں ایسا ہے کہ وہاں پہ ماؤں کے ساتھ ان کے بچے جیل میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر بیچارے کہاں جائیں گے، لیکن وہ تو جیل میں ہی ہے، قیدی بن کے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے۔ اب آپ اس سے یعنی اسی میں ایک تذکرہ ملے گا، میں نے لکھا ہے کہ دیکھیں جیل سے میں ظاہر سی بات ہے گھر رابطہ کرتا تھا، فون پہ بات ہوتی تھی امی سے، ابو سے، وہ تو اور مشکل مرحلہ ہوتا ہوگا۔ میں سب سے بات کر لیتا تھا، اور میں مطلب آپ یقین مانیے میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ والدہ سے بات کرنا ہوتا تھا۔ اور آپ کو میں دیکھیں، آپ اس سے اندازہ کریں کہ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ چاروں طرف بیٹھے ہوئے قیدیوں میں، اور قیدی بھی کون کون سے، جناب علی کوئی قتل کیا ہوا ہے، اور کسی نے اغوا برائے تاوان کا ہے، اور کوئی جو ہے نا منشیات فروش ہے، کوئی مطلب اس طرح کے سارے جو ہے نا بگڑے ہوئے لوگ موجود ہیں۔ اب آپ جو فون کرتے ہیں، وہاں جو پی سی او تھا، اب وہ کوئی آپ اکیلے تو بات کرتے نہیں تھے، چاروں طرف لوگ موجود ہوتے تھے اور سب کو جلدی بھی ہوتی تھی۔ اب ان حالات میں جب اپنی امی سے بات کرتا تھا اور ان کو میں بتاتا تھا کہ مجھے اتنی قید کی سزا سنا دی گئی ہے، آپ یقین مانیے کہ وہ اس وقت آپ کو اپنے جذبات پہ قابو رکھنا کہ یار اگر آپ ان کے سامنے روئیں گے، وہ الگ ایک تماشا ہے کہ آپ کے آنسو نکل آئے، آپ نے اس کو بھی روکنا ہے، آپ نے اپنی جو آپ کی والدہ رو رہی ہیں آپ نے اس کو بھی برداشت کرنا ہے، آپ نے ان کو یہ اطلاع بھی دینی ہے، اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے جلدی کرو بھائی، فون ہمیں چاہیے، فون۔
یعنی وہ ایک الگ یعنی وہ سب چیزیں تو ان کو وہ کیا، تو اس میں یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہر ایک کے لیے اپنے مزاج کی چیزیں مل سکتی ہیں اس میں. تو یہ کتاب مطلب یہ کہ اب اس کے بعد آپ کیا کوئی اور کتاب لکھنے کا بھی کوئی ارادہ ہے؟ کتاب لکھنے کے تو جو آپ کو ایک تجربہ کتاب لکھنے کا ہوا، چلے ایک واقعات تھے، محسوسات تھے، بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی، مشاہدات تھے، بہت ساری چیزیں جمع ہوئیں اور ایک اچھی کتاب ایسی بن گئی جو پاکستان کے ہر ضلع، اگر کہہ لیں کہ ہر ضلع میں کم از کم ایک آدمی نے تو پڑھی ہوگی. جی بالکل، پاکستان کے ہر ضلع میں ایک آدمی نے ضرور کم از کم یہ کتاب پڑھی ہوگی. کوئی شک نہیں. اور اس وقت پاکستان میں شائع ہونے والی کتابوں میں یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس کی بہت بڑی کامیابی ہے اگر ایک ضلع کے ایک آدمی نے کتاب پڑھی ہے. تو اس کے بعد جو آپ کا ایک کتاب لکھنے کا جو ایک ایکسپیرینس آپ کے پاس آیا ہے، تو کیا آپ آئندہ کوئی کتاب لکھنا پسند کریں گے یا یہیں پہ معاملہ ختم کر دیں گے یا ٹھیک ہے ایک چیز تھی ہم نے لکھ دی، پسند آ گئی، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ چیز تو ہوئی، لیکن اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اس کے بعد نئی راہیں کھلتی ہیں، سوچ کے نئے زاویے آپ کے سامنے آتے ہیں. تو یہ ضرور ہوا ہے کہ کچھ انہی معاملات سے جڑے ہوئے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے بارے میں سوچا ہے، کچھ یعنی پائپ لائن میں ہے، وہ کوئی حتمی شکل نہیں ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے، یعنی ارادہ ہے بالکل ہے کچھ چیزوں کے اوپر کام کر کے اور پھر ایک اور یعنی وہ لائی جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں وقت لگے گا اور اس میں تحقیق کا ایک مرحلہ ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد ایک بالکل کم از کم ایک اور کتاب کا ارادہ ہے اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام ہو جائے گا، اس سے زیادہ کا میں آدمی نہیں ہوں. تو ایک اور کتاب کا ارادہ ہے. یہ اتفاقی بڑے کام جو ہوتے ہیں جیسے کہ یہ کتاب لکھنا اور خاص طور پہ کوئی اس ٹائپ کی کتاب لکھنا کہ جس سے ایک بہت بڑا حلقہ جو ہے وہ متاثر ہو، مخالفت میں بھی اور حمایت میں بھی، کہ جس سینیریو کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو یہ تو خیر اس طرح کی تو تاریخی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار لکھی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کسی اور موقع پہ کوئی اور چیز لے. میری دعا ہے کہ آئندہ آپ کوئی جیل خانے کی کہانی نہ لکھیں لیکن یہ کہ اور بھی کوئی تجربات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن سے آدمی کتاب لکھے. تو ناظرین، کتاب کا ہم نے حوالہ سے بات شروع کی اور فیض نے کتاب کے حوالے سے بتایا، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب واقعی ان چند ایک کتابوں میں سے ہیں جو 1971 سے لے کر آج تک کے دور میں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا جو ایک خطہ ہے، اس خطے میں جو کشمکش جاری ہے اور نہ جانے کب تک یہ جدوجہد جاری رہے گی، اس کی تاریخ لکھنے میں اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوگا. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.